ختم نبوت کا انفس ہے، تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس وقت تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں یہ واقعہ ہر جلسے میں سنا ہوں، وہ کوئی وہاں پر موجود ہے۔ اور ایک طرف وہ ریاض سے یمامہ کا میدان ہے، یہ تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے تو ہم نے وہ ریاض شہر میں فجر کی نماز ریاض شہر کی مسجد میں پڑھی، نماز کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا اور سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلقمہ کیا اور جڑ کاٹ دیا۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے۔ الحمدللہ آپ رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستی سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب، یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، کیا نہیں رکھتے، تھوڑا سا میرے قریب آئیں گے، ادھر آؤ، یہ نوجوان جو کھڑے ہوئے، چھوٹے بچے کھڑے ہوئے، یہی بھائی تھوڑا سا میرے نہیں، وہ نوجوان جو بغیر ٹوپی کے، آپ آؤ، آپ سے پوچھوں ذرا بھائی، ادھر میرے پاس سامنے آؤ، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ بھائی غلام مرتضیٰ، اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے کا گھر بتلاؤ کہاں پر ہے، بس ویسے نہیں، ہاں اچھا گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے کا راہ بتلاؤ۔ جدید میں کہاں پر؟ کنج میں نہیں، کنج میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا، کنج میں گھر نہیں ہے، تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے، کنج میں گھر نہیں آ رہا، کنج میں ہی ہے بھائی، بڑا پکا گھر بنا رکھا ہے بھائی، نہیں کنج میں گھر نہیں ہے آپ کا، اب اور سوچو بھائی تو اچھا ہوگا، دیکھو بھیا کنج میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا رہا ہے، اصل گھر تو قبر میں ہی ہے۔ بس اب ذرا آگے پہنچے انشاءاللہ، اللہ کا شکر، اب گھر سے باہر نکلے، الحمدللہ کی رحمت ہے، جزاک اللہ۔ یہ تو آپ نیچے کے اب اوپر بھی جاؤ ذرا، ہاں پورا مجمع کہے گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع کہے، ہاں جنت میں۔ اب اپنے بیٹے کہو گھر کہاں پر ہے، جنت میں۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کنج میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے، الحمدللہ۔ یہ ہے یاد رکھنا، نیک مجالس میں بیٹھنے کی یہ ہے برکت، الحمدللہ۔ کنج سے آپ جنت میں پہنچ گئے، اگر یہاں جلسے میں نہ آتے تو پھر کنج میں ہی رہتے آپ، الحمدللہ۔ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی یہ ایبٹ آباد میں کہاں گھر، یہ کنج میں کہاں، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر ہمارا اوپر، 7ویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں، انہیں پہنچا ایک دفعہ کا شفیع ہے۔ اب لگائیں مہینہ نہ لگائیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ آپ رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت کائنات میں سب سے پیاری ہستی
سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچایا۔ صحابہ کرام چمڑ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔